ایک چیز اور امپورٹنٹ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دین کی بات کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا ہے کہ کارٹونز بھی دیکھ لیتے ہیں، گیمز بھی کھیل لیتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں کر لیتے ہیں، باہر لے کے چلے گئے، گھوم پھر لیا، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اپنے بچوں کو بٹھا کے دین کے بارے میں بتانا، اس وقت ہمارے پاس یہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ دن کا کچھ حصہ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دین کی بات کریں، انہیں اللہ کے بارے میں بتائیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں، قرآن کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن ہی پڑھ لیں، اگر سمجھ نہیں آتی تو کم از کم کچھ حصہ تو قرآن کا اس کا ترجمہ پڑھ کے بچوں کو بتا دیں. تو بہت سی ایسی چیزیں جس سے کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کے قریب کرنا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے آگے جا کے کیا ہے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی کسی ایک خاص طریقے پہ گزارنی ہے. وہ طریقہ وہ موبائل سے لیں، یوٹیوب سے لیں، فیس بک سے لیں، سوشل میڈیا سے لیں، اپنے دوستوں سے لیں، باہر کے کلچر سے لیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سے تو طریقہ لینا ہے زندگی گزارنے کا. تو بجائے اس کے کہ وہ ادھر سے جنک اکٹھا کریں، گندگی اکٹھے کریں، اور اپنے ذہن سے بیٹھ کے ایک زندگی گزارنے کا ایک وے آف لائف ان کے ذہن میں آ جائے اور وہ پھر لائف گزاریں، اس سے بہتر کیا ہے کہ بٹھا کے ان کو دین کے بارے میں بتائیں. کیونکہ ہمارا دین صرف عبادات نہیں ہے بلکہ کیا ہے وے آف لائف ہے. آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ان کو ایک کلیئرٹی آئے گی کہ میں نے اپنی لائف میں کیا ڈیسیژنز کرنے ہیں. مجھے صحیح اور غلط کی پہچان اگر کرنی ہے تو وہ کہاں سے پتہ لگے گا، کیا چیز مجھے کرنی ہے، کیا چیز مجھے نہیں کرنی ہے، مجھے کہاں سے پتہ لگے گا. میں اگر کسی مشکل میں پھنس جاتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. میں اگر کسی پرابلم میں ہوں اور مجھے اگر کسی سے ہیلپ لینی ہے تو کیا کرنا ہے، یا مجھے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے، یا مشکل حالات میں وہ کیا اسٹیپس ہیں جن کا مجھے جو لینے ہیں تاکہ میں اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکوں. یہ سب گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ دین سے ملتی ہے. اور اگر دین کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہوگی گھر کے اندر تو پھر وہ اپنے اندازے سے زندگی گزارے گا. وہ پھر وہ جو ہے نا ہٹ اینڈ ٹرائل والی لائف ہوگی. اچھا یہ ٹرائی کر لیتا ہوں، یہ ٹرائی کر لیتا ہوں، کچھ چیزیں چلیں گی، کچھ چیزیں نہیں چلیں گی. اس لیے ہمیں بہت کلیئرٹی سے ہمارے دین میں پوری زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے گئے، لیکن وہ طریقہ پتہ کب لگے گا جب ہم اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کریں گے. تو کوئی نہ کوئی وقت اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے کہ بیٹھ کے دین کی بات کرنا، اینڈ دیٹس اندر اپرچونٹی کہ جس کو ہم اس وقت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا اب ہم شروع کر دیں تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ جو ہے وہ سب کو ملنا شروع ہو جائے. تو بہرحال آئی تھنک اس یہی ہے، اور تو کوئی پوائنٹ نہیں. آئی تھنک دیٹس اٹ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سچویشن سے جلد از جلد نکالے. ایک آبویسلی سچویشن تھوڑی سی مشکل اس لحاظ سے ہے کہ لائف بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. اور یہاں پہ مجھے ایک اور جوک یاد آ گیا، کسی نے شیئر کیا تھا کہ زندگی جو ہے ایک پشتو فلم کی طرح ہو گئی ہے، چل تو رہی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی. تو چل رہی ہے جو ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ وے آف لائف ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ابھی بہت سے سچویشنز ہمیں بہتر رکھا ہوا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ٹف سچویشنز کے اندر ہیں. سو ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر سچویشن میں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں. اور انشاءاللہ اس ہوپ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ بہتری ضرور آئے گی، حالات مزید تبدیل ضرور ہوں گے، لیکن اس وقت تک کیا ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو اسٹے پازیٹیو اور انشاءاللہ وی ہیو ٹو کیپ گوئنگ. اچھا ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ تھا، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا فزیکلی بھی، کیونکہ مینٹلی اسٹرانگ رہنا امپورٹنٹ، لیکن مینٹلی اسٹرانگ رہنے کے ساتھ ساتھ فزیکلی اسٹرانگ رہنا بھی ضروری ہے. اور جب یہ سچویشن ہوئی تو جہاں پہ ایک افسوس تو وہ ہوا تھا جب مسجد کی پتہ لگا کہ مساجد کی طرف نہیں جا سکتے. اوبیسلی ایک سیڈ نیوز تھی، دل بڑا اداس ہوا اس چیز کے اوپر. اور اس کے بعد ایک دو دن اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی ایک اور خبر بھی آ گئی کہ جم بھی بند ہو گئے. سو دیٹ واز اندر سیڈ نیوز. تو جب میں نے پتہ لگا میں جم نہیں جا سکتا تو وہ بھی ایک اداسی تھی. اب میرے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو آپ اس اداسی کو لے کے بیٹھے رہیں کہ ایکسرسائز نہیں ہو سکتی تو جم نہیں جایا جا سکتا. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ کیا کیا کہ گھر میں بینچ ارینج کیا، بینچ پرچیز کیا، ڈمبلز پرچیز کیے، اور گھر میں کیا ہے کہ کچھ وقت ایکسرسائز کرنا. آبویسلی وہ جم کا الٹرنیٹ نہیں ہے ایگزیکٹلی، لیکن نہ ہونے کی نسبت پھر بھی بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ گھر میں کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس وقت باہر کی ایکٹیویٹی بہت کم ہوگی، اور انسان جب ایکسرسائز نہیں کرتا اس کی باڈی موومنٹس کم ہوتی ہیں
تو باڈی کیا ہوتی ہے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے جوائنٹس, آپ کے مسلز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ ویک ہونے کی وجہ سے جب انسان فزیکلی ویک ہوتا ہے تو فزیکل ویکنیس آپ کی مینٹل اسٹرینتھ کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ فزیکلی بھی آپ کو سیٹ رہنا, اور ہمارے دین جو ہے, ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. بلکہ حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ محبوب ہے, اور دونوں میں ہی خیر ہے. اور یہ جو طاقتور مومن ہے اس میں ایمان کی طاقت بھی ہے, فائنینشیل طاقت بھی ہے, اور فزیکل طاقت بھی ہے. ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مال کے طور کے اوپر بھی, اگر مالی طور پہ فائنینشیلی بھی اگر وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے. کہ مسلمان کو اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی طرف نظر اٹھائے ہر کام کے لیے کہ بھئی اچھا یہ کام کرنا ہے تو مجھے اس کی طرف دیکھنا ہے. یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں فائنینشیلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے بحیثیت مسلم, اور اوبیسلی فزیکل اسٹرینتھ بھی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہیں. تو اس لیے کیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ وقت اپنے گھر میں ایکسرسائز کرنا. اب وہ ایکسرسائز ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہیں. اوبیسلی میں نے اپنے حساب سے جو ارینجمنٹ کیا ہے وہ ہیں, اس کے بارے میں I'm not going to give you any session about it. It's a paid session if you want, so as a personal trainer. Anyways, تو وہ کیا ہے کہ ہر انسان اپنی سچویشن دیکھے کہ اس سچویشن کے حساب سے وہ اپنے گھر میں کیا ایکسرسائز کر سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا, کچھ نہ کچھ ایکسرسائز بھی کرنا. یہ بھی جو ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں اس کو مینٹین کریں تاکہ ہم ایک فزیکلی بھی ہم ایک ہیلدی لائف گزار رہے ہوں, اور ہماری ایمان والی بھی جب وہ کام ہوتا رہے, ایمان کی جو اسٹرینتھ اس پہ بھی کام ہوتا رہے, اور فزیکل اسٹرینتھ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ساتھ اس میں ایڈ ہوتا رہے.